الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا نبي وآدم بين الماء والطين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام اور بزرگان محترم، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں سید المرسلین پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادہ اور ساتھ ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ یہ مہینہ دونوں چیزوں کا جامع ہے، اسی میں پیدائش ہوئی اور اسی میں پیغمبر علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا، تو اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک طرف پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش کا مہینہ، تو فطرتاً طبیعت میں خوشی ہوتی ہے کہ اس مہینے میں نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، خوشی کا مہینہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ایک طرح سے نبی کی وفات کا دن یا مہینہ وہ بھی انسانوں کے لیے لمحہ فکر ہے، غور کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچپن کو، ان کی جوانی کو اور پھر بڑی عمر کو لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی فرمائی کہ وہ لوگ جان لیں کہ نبی علیہ السلام کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی بڑی عمر کی زندگی کس طرح سے گزری۔ تو آج کے اس جمعے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچپن کا تذکرہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بچپن ہی میں جو بڑے ہونے والے ہوتے ہیں، جو آگے چل کر جن سے دنیا میں انقلاب برپا ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، دنیا کی تاریخ بدل جاتی ہے، ہسٹری ہی بدل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بچپن میں ہی ان سے ایسے ایسے کام کرواتے ہیں کہ بچپن کو دیکھ کر ہی لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ آگے چل کر یہ بہت بڑے انسان بننے والے ہیں، یہ بہت بڑی شخصیت بننے والے ہیں، بچپن ہی میں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پیدا ہوئے تو اس وقت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، عرب کا ماحول یہ تھا کہ جب کسی گھر میں بچے یا بچی کی پیدائش ہو جائے، ولادت ہو جائے،
تو بچوں کو پالنے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے مکے سے جو دور خلیے میں رہنے والے لوگ ہوتے، وہاں کی عورتیں ان کے ساتھ ان کے شوہر آتے اور آ کر بچے کو 6 مہینے، سال، 2 سال کے لیے اپنے پاس لے جاتے اور وہاں جا کر بچوں کو پرورش کرتے، پھر 2 سال بعد لا کر اس بچے کو یا بچی کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیتے۔ اسے عربی میں رضاعت کہتے ہیں۔ ایک ہے سگی ماں، ایک ہے دودھ پلانے والی ماں، ایک اور ہے جسے میندری ماں کہتے ہیں۔ جیسے ایک مرد کی 2 بیویاں ہو تو ایک بیوی کے جو بچے ہیں اس کے لیے اس کے باپ کی جو دوسری بیوی ہے ان کے لیے میندری ماں ہوتی ہے، ایک اصلی ماں، ایک میندری ماں، اور ایک ہے رضاعی ماں۔ اسے عربی میں رضاعی کہتے ہیں، قرآن پاک میں جس کا ذکر آیا ہے، یعنی دودھ پلانے والی ماں۔ تو عرب کا یہ ماحول رہا کہ وہاں کے لوگ اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد گاؤں سے جو لوگ آتے ان کے حوالے کر دیتے، بچوں کو پالتے، بچوں کی تربیت کرتے، بچوں کی پرورش کرتے۔ تو اس طرح حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے بعد، ان کی پیدائش کے بعد میں نے ایک رات خواب میں دیکھا، اس وقت ہماری زندگی بڑی مشکلوں سے گزر رہی تھی، بڑی قحط کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی تھی، اتنی تنگی ہوتی گھر میں کہ کھانے کے لیے بڑی مشکل سے ایک دن میں کچھ کھانے کو مل جائے تو بڑی بات ہوتی۔ اب اندازہ لگائے ایک دن میں اگر کوئی 1 مرتبہ کھانا کھائے اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، ہم 3 مرتبہ کھائیں پھر بھی اللہ کی تعریف نہ کریں تو پھر یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے، اللہ کی نافرمانی۔ یہ حلیمہ سعدیہ جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنہوں نے پالا ہے تقریباً 8 سال تک، یہ وہ عورت ہیں، بڑی شکر گزار عورت تھی، خوشی میں بھی، تنگی میں بھی، پریشانی میں بھی، قحط کے وقت میں گھر میں کچھ بھی نہ ہوتا پھر بھی وہ اس وقت تک دین اسلام تو تھا ہی نہیں، لیکن وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ نے جو ہماری تقدیر لکھی ہے اس پر ہم راضی ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ تھے جو دین اسلام سے پہلے ہی وہ فطرت پر چل رہے تھے، تو حلیمہ سعدیہ یہ بڑی شکر گزار عورت تھی۔ انہوں نے اس رات خواب میں دیکھا کہ ان کے سامنے اچانک غیب سے ایک آدمی آ گیا، وہ آ کر اس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ خواب میں ایک بہت بڑی ندی ہے، پانی بڑا ہے، بالکل پاک اور صاف، اتنا صاف پانی، اتنا پاک پانی کہ ندی کے پانی کے اندر کی جو کنکریاں ہوتی ہیں، جو پتھر ہوتے ہیں، جو کچھ چیزیں وہ تک نظر آ رہی ہیں۔ اس آدمی نے ان کے ہاتھ کو کھینچ کر کے ندی میں دونوں نے وہاں پر کود دیا۔ اس آدمی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے ندی میں کھینچ لیا، دونوں پانی میں گر گئے۔ پانی بالکل ٹھنڈا، بالکل میٹھا، صاف ستھرا۔ جب پانی اس طرح ہو تو اس پانی میں اندر جانے میں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب وہ پانی اپنے منہ میں لیا تو بڑا ہی میٹھا تھا، بڑا ہی پاک اور صاف، بڑا ہی مزیدار پانی تھا۔ پھر اس کے بعد میں اور وہ آدمی پانی سے باہر نکل آیا تو اس آدمی نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں تمہارا عمل ہوں، تمہارا جو نیک عمل ہے، شکر گزاری کرنا کہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے تب بھی اللہ سے راضی۔ اگر گھر میں پریشانی ہے، قحط ہے، تنگی ہے، کھانے کے لیے بھی تنگی ہو چکی، پھر بھی تم اللہ کی تقدیر پر راضی ہو، یہ جو تمہارا شکر کرنا ہے، یہ جو تمہاری حلم کی زندگی ہے، بردباری کی زندگی ہے، میں وہ تمہارا عمل ہوں۔ حدیث پاک میں بھی موجود ہے، قرآن کریم کی تفسیر میں موجود ہے کہ قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ انسانوں کے روپ میں آ جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ قبر میں کہ یہ میرے ساتھ کون انسان آ گیا، قیامت کے دن وہ سوچتا ہے کہ یہ اجنبی آدمی میری مدد کیوں کر رہا ہے، یہ ہر قدم پر میری مدد کر رہا ہے، یہ میری ہمت افزائی کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ پھر اس کے بعد احادیث میں تفصیل بھی ہے، وہ کہے گا کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ میں تمہارے نیک عمل ہوں، تمہارا نیک عمل ہوں جو میں تمہارے یہاں مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حلیمہ سعدیہ انہوں نے خواب میں جو دیکھا کہ جس آدمی کو انہوں نے دیکھا، جس آدمی نے ان کا ہاتھ کھینچ کر کے پانی میں ندی میں ان کو کھینچ لیا، وہ اصل میں ان کا نیک عمل تھا، وہ شکر تھا جو انسان کے روپ میں خواب میں انہیں نظر آیا۔ جب وہ پانی سے ندی سے باہر نکل آئی تو اس آدمی نے کہا کہ مکے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، بڑا ہی خوش نصیب لڑکا ہے وہ،
اس لیے تم جتنی جلدی سے ہو سکے مکہ مکرمہ جاؤ اور اس بچے کو لے کر کے اپنے گھر میں پرورش کے لیے لے آؤ، تاکہ اس بچے کے صدقے میں تمہاری بھی قسمت اچھی ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی دوسرے کے نصیب سے کسی کو نوازتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ غریب ہوتے ہیں، تنگی کی زندگی گزرتی ہے، لیکن جب شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ اس عورت کی صدقے سے، اس عورت کے نصیب سے اللہ تعالیٰ اس مرد کو اتنی دولت دیتے ہیں، اتنے گھر مل جاتے ہیں، اس کے پاس زمین آ جاتی ہے، اس کے پاس پراپرٹی تک آ جاتی ہے۔ بیوی کے نصیب سے مرد کی زندگی بدل رہی ہے، جبکہ شادی سے پہلے مرد کی حالت کس طرح تھی؟ نہ زمین تھی، نہ گھر تھا، نہ جائیداد تھی، کوئی چیز نہیں۔ شادی کے بعد انسان کی زندگی بدل گئی، وہ عورت کے نصیب سے وہ ملتا ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ شادی کرو، اس لیے کہ شادی کے بعد اللہ جس کو چاہتے ہیں اسے نوازتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سب کو بھی اللہ دے دیں گے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو شادی کے بعد اس کی زندگی کو بدلتے ہیں، اسے دولت عطا فرماتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی دوسرے کے نصیب سے تیسرے کو نوازتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کو خواب میں بتلایا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہے، بڑا خوش نصیب ہے، اس بچے کے صدقے میں تمہاری نصیب بھی بڑی اچھی ہو جائے گی، تم بھی نیک نصیبے والی عورت بن جاؤ گی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جیسے میں نے خواب دیکھا، اچانک سے میری نیند ختم ہو گئی، میں گھبرا کے اٹھی۔ اب نیند سے اٹھنے کے بعد جب میں نے اپنے آپ کو غور سے دیکھا، میں نے اب چونکہ خواب کا اثر ہوتا ہے، انسان جب خواب سے اٹھ جائے گھبرا کر پریشان ہو کر انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس خواب کے بعد جب میں نے غور کیا، میرے ہاتھوں میں، میرے جسم میں ایک عجیب سی خوبصورتی پیدا ہو گئی۔ پہلے نہ وہ خوبصورتی تھی میرے چہرے میں، میرے ہاتھوں میں، میرے جسم میں، اس خواب کے دیکھنے کے بعد میرے جسم میں ایک عجیب سی خوبصورتی پیدا ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صدقے میں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کی رضائی ماں بننے والی تھی، یعنی دودھ پلانے والی ماں۔ سگی ماں تو وہ ہے جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو جنم دیا ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ، لیکن یہ دودھ پلانے والی عورت تھی حلیمہ سعدیہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس طرح مکے میں بچوں کی پیدائش بھی ہے، وہاں چلتے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نصیبے میں کون سا بچہ لکھا ہے، ہم اس کو لے آتے ہیں، اسے پالتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اس کے دوسرے تیسرے کچھ دن بعد ہم اپنی پڑوس کی عورتیں، اپنے محلے کی عورتیں کھیتوں کی طرف چلی گئیں ساگ لانے کے لیے۔ ساگ کہتے ہیں بھاجی کو۔ ساگ لینے کے لیے، بھاجی لینے کے لیے ہم خالی زمین میں نکل گئی کھیتوں کی طرف، تاکہ وہاں سے بھاجی کو لے کر آئیں، اپنے گھروں میں سالن بنائیں، اسے ہم روٹی کے ساتھ نوش کریں، اسے ہم تناول فرمائیں، کھا لیں۔ جب وہ عورتوں کے ساتھ نکل گئی مکے سے باہر کھیتوں کی طرف، خالی زمین کی طرف، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اچانک وہاں پر ایک غیب سے آواز آئی، اے عورتوں تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تم کھانے پینے میں لگے ہوئے ہو؟ مکے میں تو ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا ہی خوش قسمت والا ہے، تم وہاں پر جاؤ اور اس بچے کو لے کر کے آؤ۔ اب یہ سننا تھا، جتنی عورتیں وہاں پر تھیں وہ سمجھ گئی کہ غیب سے کسی آدمی کا آ جانا اور اس کا بتانا، وہ آواز یہ کوئی معمولی چیز ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا انسان دنیا میں آنے والا ہے، جس کے بارے میں پہلے ہی سے بتایا جا رہا ہے۔ پھر عورتیں وہاں سے جلدی اپنے گھروں پر پہنچی، انہوں نے اپنے گھر کے مرد حضرات کو بتلایا، پھر اس کے بعد تمام کے تمام وہاں سے نکل گئے جلدی سے۔ اب یہ جو حلیمہ سعدیہ تھی، اب چونکہ پہلے ہی سے ان کے گھر میں تنگی تھی، نصرت کا زمانہ تھا، تنگی گزر رہی تھی، پریشانی تھی گھر میں، ایک دن میں ایک مرتبہ کھانے کو مل جائے تو بہت بڑی بات تھی۔ وہ کہتی ہیں ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی، بڑی کمزور تھی، دبلی پتلی تھی، قحط کی وجہ سے بھی تھی، اور چارہ بھی پوری طرح سے نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے دبلی پتلی تھی۔ میں اور میرے شوہر اس اونٹنی کو لے کر کے نکل گئے، ہم سے سامنے وہ پوری عورتیں چلی گئی، چونکہ ان کے اونٹ طاقتور تھے۔ آدھا راستہ گزرنے کے بعد اس ریگستان کے میدان میں، ریگستانی علاقے میں، مکہ مکرمہ کی جو زمین ہے اس کے آس پاس دور دور تک کی جو زمین ہے وہ ریتیلی زمین ہے، دور دور تک صرف ریت ہی ریت وہاں پر ہوتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اچانک وہاں پر ایک غیب سے ایک آدمی نمودار ہوا، اس نے کہا، میری اونٹنی کو دیکھ کر کہا کہ ارے یہ وہ خوش نصیب عورت ہے جو سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ماں بننے والی ہے، یہ ان کی پرورش کرنے والی ہے، یہ اس نبی کو پالنے والی ہے۔ اگر تم اتنی دیر سے چلو تو انہیں اس بچے کو حاصل کرنے میں دیر لگے گی۔
اب یہ کہنا ہی تھا اللہ کی طرف سے، اس اونٹنی میں ایسی طاقت پیدا ہو گئی کہ اونٹنی بڑی طاقت کے ساتھ دوڑنے لگی، بھاگنے لگی، خود بخود اس اونٹنی کے اندر ایک جان سی پیدا ہو گئی۔ بہرحال وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جتنے عورتیں بہت سارے جو ان کے قبیلے سے آئی تھی، ان کے قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی سعد، اس قبیلے سے جتنے بھی عورتیں اور ان کے شوہر ساتھ میں آئے تھے وہ سب اب مکے کے گلیوں میں محلے میں جا کر کے جہاں جہاں بچوں کی پیدائش ان بچوں کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف نکل بھی گئے۔ ابھی مکے میں گھومتے رہے گلیوں میں کہ کس گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی۔ جاتے جاتے آخر میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچ گئے۔ وہاں پر دادا عبد المطلب وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم بچے کی پرورش کے لیے آئے ہیں، رضاعت کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بچہ ہے، لیکن یہ یتیم بچہ ہے، یعنی میرا بیٹے کا انتقال بہت پہلے ہو گیا ہے، یہ بچہ یتیم بن کر پیدا ہوا۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا مجھے اس بچے کو دیکھنے تو دو۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ وہ مجھے اندر لے کر کے گئے۔ جب میں نے بچے کو دیکھا، میں نے پہلی ہی نگاہ میں پہچان لیا کہ مجھے خواب میں جس بچے کے بارے میں بتلا گیا یہ وہی بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں نے اس بچے کو دیکھا، بچہ سو رہا تھا۔ اب چونکہ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے جب چھوٹا سا بچہ ہو، خوبصورت بچہ ہو، تو ان کے ہاتھ خاموش نہیں رہتے، وہ خود بخود ان کے ہاتھ آگے بڑھ جاتے ہیں بچے کو ہاتھ لگانے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، چومنے کے لیے، بوسہ دینے کے لیے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ بچے کو دیکھنے کے بعد میری طبیعت میں محبت بھر آیا، جوش بھر آیا، مجھے دل میں خیال آیا اس بچے کو میں پیار کر لوں۔ میں نے اپنا ہاتھ اس بچے کے گلے پر رکھا، یعنی گلے سے نیچے سینے پر جب رکھا تو فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئی۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک آسمان سے پیغمبر علیہ السلام کے پیشانی تک ایک نور کی تار آ گئی، وہاں پر ایک نور آسمان سے، غیب سے، چھت سے لے کر کے پیشانی تک آ گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ جس بچے کے لیے خواب میں راستے میں آتے ہوئے ہمیں کھیتوں میں وہاں پر جو غیبی آواز آئی تھی، یہ وہی خوش نصیب بچہ ہے جس کے لیے مجھے خواب میں اور مجھے راستے میں بتلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بس مجھے آپ اس بچے کو دے دیں۔ اب چونکہ عرب کا ماحول تھا کہ جب وہ 2 سال 3 سال 6 مہینے سال بچے کو جب اپنے گاؤں لے جا کر دودھ پلاتی پالنے کے بعد اس بچے کو جب اپنی سگی ماں کے پاس لا کر اس بچے کو حوالے کر دیتے تو اس بچے کے ماں باپ کچھ بدلے میں پیسے دے دیتے، کچھ اناج اور راشن دے دیتے، پیسے دے دیتے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے یہ بچہ دیں، میں اس بچے کو پالوں گی، پھر آپ کے پاس لا کر یہ امانت آپ کے حوالے کر دوں گی۔ بہرحال وہ وہاں سے لے کر کے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی چھوٹے سے بچے تھے، دودھ پینے والے بچے تھے، ابھی پیدا ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے، تھوڑے سے دن گزرے تھے، وہ لے کر کے اپنی اونٹنی پر وہ بھی بیٹھ گئے۔ وہ عورت جو حلیمہ سعدیہ تھیں وہ بھی اونٹنی پر بیٹھ گئیں، پھر ان کے شوہر بھی بیٹھ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اونٹ کو وہاں سے اٹھا کر لے جانے لگے تو راستے میں چلتے چلتے اونٹ نے اچانک کعبے کی طرف اس نے اپنا رخ کر لیا اور وہ اونٹنی زمین پر بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد اس اونٹنی نے اپنا سر زمین کی طرف رکھا، پھر اس نے پھر اٹھا لیا، گردن اس نے اوپر اٹھا لی، پھر دوسری مرتبہ اس اونٹنی نے کعبے کی طرف اپنا سر زمین کی طرف جھکا دیا، زمین پہ لگا دیا، پھر اس نے اپنی گردن کو اٹھا دیا، پھر تیسری مرتبہ ہماری اونٹنی نے کعبے کی طرف دے کر کے اپنے سر کو زمین کی طرف جھکا دیا۔ یعنی اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ جس جانور پر اللہ کے نبی اسلام بچپن میں بھی بیٹھ رہے ہیں وہ اللہ کی مخلوق بھی کعبے کو دے کر کے سجدہ کر رہی ہے۔ ہم جو نماز میں جو سجدہ کرتے ہیں ہمارا رخ قبلے کی طرف یعنی کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ ہم انسان تو سجدہ کرتے ہی ہیں، لیکن جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جس اونٹنی پر وہ سوار تھے وہ اونٹنی ہی اسی وقت وہ کعبے کی طرف دیکھ کر کے اس نے اپنے زمین پر سر جھکانا شروع کر دیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے لوگوں کو ایک اشارہ تھا کہ یہ جو بچہ ان کے پاس موجود ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ دوسرے بچوں کی طرح کوئی بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی خاص بندہ بننے والا ہے، یہ آگے چل کر یہ دنیا کی زندگی کو بدلنے والا بچہ ہے۔ پھر حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم وہاں سے بچے کو لے کر کے مکے سے باہر نکل گئے۔ اب چونکہ وہ ریتیلی زمین تھی، اب ہماری اونٹنی جب شروع میں جب وہاں سے نکلے تھے وہ اپنے گاؤں سے قبیلے سے تو بڑی کمزوری کے ساتھ آہستہ آہستہ نکلی تھی۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام کو لے کر ہم مکے سے باہر نکلے اونٹنی اتنی تیزی سے بھاگنے لگی کہ بھاگتے ہوئے جتنے لوگ ہم سے پہلے آ چکے تھے، آدھے راستے پونے راستے تک جو جا چکے تھے، ان سے بھی سامنے ہماری اونٹنی ہوتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے قبیلے میں آ گئی۔ تو راستے میں جب ہم سارے اونٹنیوں سے سامنے ہماری اونٹنی بھاگتی ہوئی تیزی سے آ رہی تھی تو ساری اونٹنیوں پر بیٹھنے والوں نے پوچھا کہ تمہاری اونٹنی کو کیا ہو گیا؟
وہ دبلی سی اونٹنی، وہ بیمار سی اونٹنی، وہ کمزور سی اونٹنی میں وہ طاقت کہاں سے آ گئی، وہ جان کہاں سے پڑ گئی کہ جاتے وقت تو ہم سامنے رہے اور آتے وقت ہم سامنے رہے، لیکن تم ہم سے سامنے کیسے آ گئے؟ یہ طاقت کہاں سے آ گئی تمہاری اونٹنی کے اندر؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک راز ہے، پھر ہم بتائیں گے۔ وہ وہاں سے اپنے قبیلے چلے گئے، اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ اب وہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر کے ہم اپنے قبیلے پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں میں سبز رنگ کا چارہ پیدا ہو گیا ہے، جبکہ جانے سے پہلے تو کوئی چارہ وغیرہ نہیں تھا۔ یہ سب اللہ کی نبی کی برکت تھی۔ یہ بتلانا تھا کہ بچپن ہی میں اجڑی ہوئی زمین، ویران زمین سبزے سے ہری بھری ہو گئی ہے۔ جب یہ دین اسلام کو لے کر آئیں گے ساری دنیا سے یہ کفر مٹتا چلا جائے گا۔ جیسے ویران زمین، بنجر زمین، سوکھی زمین میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے بچپن کے وہاں پر قدم رکھنے سے پہلے اللہ نے اس زمین کو ہرا بھرا بنا دیا، چارے سے بھر دیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی اشارہ تھا کہ جب ان پر نبوت مل جائے گی، جب یہ اللہ کے رسول بعثت انہیں مل جائے گی، اس وقت یہ دنیا سے کفر مٹنا شروع ہو جائے گا، پوری دنیا میں ایمان اور اسلام پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہاں پر گئے تو سب جگہ پر چارہ ہی چارہ، سبزہ ہی سبزہ پیدا ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ابھی ایک رات بھی نہیں گزری تھی، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم اپنے گھر میں لائے تھے۔ وہ چھوٹے سے بچے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام، اور کہتی ہیں کہ ایک رات ہونے سے پہلے ہی ہماری جو گھر کی جو بکریاں تھیں، دودھ دینے والی بکریاں، وہ بھی دبلی سی تھی، ان کے تھنوں میں دودھ بڑی کم مقدار میں آتا، لیکن جیسے ہی ہمارے گھر میں پیغمبر علیہ السلام آ گئے، ہمارے گھر کی بکریوں میں کے تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ ہم ان تھنوں سے دودھ نکالتے رہے، اپنے گھر کے برتنوں میں، ہانڈیوں میں بھرتے رہے۔ بکریوں سے اتنا دودھ آیا کہ جتنی گایوں سے بھی نہیں آتا۔ ہم نے اپنے گھر کے سارے برتنوں کو بھر لیا۔ اس وقت وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے دیکھ کر کے فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہی خوش قسمت بچہ ہے، یہ بڑے خوش نصیبے والا بچہ ہے، جس کے صدقے میں جو دبلی پتلی اونٹنیاں تھیں بڑی کم مقدار میں دودھ ان سے نکلتا۔ آج ساری بکریاں دودھ سے بھری ہوئی ہیں، وہ بکریاں بھی دن بدن موٹی تازی ہونے لگی۔ یہ سب اشارے تھے کہ صرف پیغمبر کے اس گھر میں آنے کی وجہ سے سوکھی دبلی پتلی بکریوں میں دودھ کا آ جانا، ان کا موٹا ہو جانا، تر و تازہ ہو جانا۔ پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے گئے ہمارے گھر میں خوشحالی آ گئی، غریبی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی روزی عطا فرمائی کہ ہم اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صدقے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں غربت سے نکال کر، غریبی سے نکال کر اللہ نے انہیں مالدار بنا دیا۔ کوئی گھر میں نہ تنگی رہی، نہ کوئی پریشانی رہی، نہ کوئی انہیں کسی قسم کی کھانے پینے میں کمی پیشی رہی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ وقت گزرتا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے ہوتے گئے۔ اب ان کے بھی اپنے بچے تھے، چھوٹے سے بچے، دودھ پینے والے بچے تھے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 2 سال کے جب ہو گئے تو وہ پیغمبر علیہ السلام کو لے کر مکہ واپس آئیں۔ آ کر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے گود میں بچے کو رکھ کے فرما دیا یہ آپ کی امانت ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال تک میں نے بچے کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت آمینہ نے فرمایا، جو پیغمبر علیہ السلام کی ماں ہے، ماں کا نام آمینہ ہے، انہوں نے کہا کہ مکے میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ وبا یعنی وہ بیماری جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، دوسری سے تیسرے کو لگتی ہے، جیسے کہ کرونا بیماری۔ ایک آدمی جسے کرونا لگ گیا ہے، وہ اگر آ کر کے کسی جگہ میں مسجد کی کسی کولر سے یا کسی بھی جگہ پانی پی لے اور اس کا جھوٹا دوسرے لوگ پینے لگ جائیں تو پھر وہ بیماری دوسروں کو بھی لگ جائے گی۔ وبائی مرض اس وقت مکے میں پھیل گیا تھا۔ حضرت آمینہ نے فرمایا کہ اس وقت مکے میں وبائی مرض پھیل چکا ہے، ایک پھیلنے والی بیماری آ گئی ہے، اس لیے آپ بچے کو واپس اپنے گاؤں لے کر کے جائیں، اپنے قبیلے لے کر کے جائیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ یہاں پر ہو اور یہ بیماری میرے بچے کو بھی لگ جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے سے تھے اسی وقت یہ پھیلنے والی بیماری اس وقت بھی آ گئی تھی۔ اس وقت جو پیغمبر کی ماں تھی، انہوں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے جہاں پر وہ پہلے تھے 2 سال تھے اسی جگہ انہوں نے واپس بھیج دیا کہ وہ وہیں پہ رہے۔ تو اس واقعے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب اس طرح کی بیماری آ جائے تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسے غفلت میں آ کر کے، زیادہ جوش میں آ کر کے، زیادہ ہمت میں آ کر کے کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ جب بیماری لگ جائے گی سانس نہیں آئے گا، ایسا معلوم ہوگا کسی نے آپ کے سینے میں ہاتھ ڈال کر کے پھیپھڑے کو پکڑ لیا۔ جو کرونا جو مرض ہے جب یہ لگ جائے تو وہ
بڑھتے بڑھتے اس وقت ایک ایسا وقت آ جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے آپ کے سینے کے اندر ہاتھ ڈال کر کے سانس کی نالی کو، آپ کے پھیپھڑے کو پکڑ لیا، آپ سانس لینا بھی چاہیں گے آپ لے نہیں سکیں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب اس طرح پھیلنے والی بیماری آ جائے تو احادیث میں، دین اسلام میں جو تعلیم ہے اس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ بہرحال حضرت آمینہ نے فرمایا کہ آپ میرے بچے کو لے کر کے جائیں، اپنے قبیلے میں رہیں جہاں پر آپ 2 سال سے رہ رہی تھی، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کو بیماری لگ جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی خوش ہو گئی، چلو میرے لیے بہانہ ہی صحیح کہ میرے پاس سے پھر سے واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر انہی کے قبیلے میں پلتے رہے۔ تقریباً 6 سال کی عمر کو جب وہ پہنچ گئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت وہ ان کی جو ماں تھی رضاعی ماں حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ وہ بکریوں کے ساتھ چلے جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو بچپن گزرا ہے وہ بکریوں کے ساتھ گزرا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو جو بھی بکریاں چرانے والے ہیں ان کو حقیر نہ سمجھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ جگہوں میں فرمایا ہے نبیوں کے بارے میں، اللہ نے انہیں بکریاں چرانے کا کام دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بکریوں کو چرانے سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، سارے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لے کر کے وہ چلتا ہے، کوئی غصہ کرنے والا ہے، بات بات پہ لڑنے والا ہے، ان سب کو اپنے ساتھ میں لے کر کے چلے گا۔ یہ ساری فطرت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں بکریوں کو چرانے سے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام بچپن میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، رضاعی بھائیوں کے ساتھ وہ جنگل میں چلے جاتے۔ اب وہ جب وہاں سے واپس آتے تو حلیمہ سعدیہ اپنے بچوں سے پوچھتی کہ تم بکریاں چرانے کے لیے جہاں پر گئے تھے کیا تم نے کوئی عجیب سی بات دیکھی؟ وہ جو بھی معجزات وہاں پر دیکھتے یا پھر یوں سمجھے کوئی کرامت وہ دیکھتے، نبی علیہ السلام کو بتا دیتے ہم نے فلاں فلاں کرامت دیکھی۔ ایک مرتبہ ان کے بچوں نے کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ بکریاں چراتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے بھاگتا ہوا ایک جنگل سے شیر آ گیا، ہم سب پریشان ہو گئے، ہماری بکریاں بھی گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اب شیر بھاگتا ہوا سامنے آیا، اس نے جیسے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر بھی بڑی مشکل سے 6 سال کی تھی، دیکھتے ہی شیر زمین پر بیٹھ گیا اور اللہ نے اس شیر کی کو زبان دی، وہ انسان کی طرح اس کی زبان سے الفاظ نکلے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے نبی آپ پر درود نازل ہو، آپ پر خدا کا سلام نازل ہو۔ بچپن میں جنگل کے جانور سے بھی اللہ نے سلام کر کے بتلا دیا کہ آگے چل کر انسان بہت اونچے درجے پہ جانے والا ہے۔ ایک معجزہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے آ کر ماں کو بتلا دیا کہ جنگل کا شیر اس نے آیا، وہ انسانوں کی طرح عربی زبان میں اس نے الفاظ کہا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا۔ صلاۃ، سلام یہ درود و سلام کے الفاظ ہیں، درود کا لفظ ہے صلاۃ۔ پھر ایسے کچھ دن گزرنے کے بعد پھر ان کی ماں نے بچوں سے پوچھا کیا تم نے کوئی اور معجزہ دیکھا؟ تو بچوں نے ایسے کچھ اور معجزات بھی بتلا دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو بچپن گزرا ہے اس بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی عجیب عجیب معجزات ظاہر فرمائی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی، جب ان کا بچپن ایسا ہو تو ان کی جوانی کیسی ہوگی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو 6 سال کی عمر کے تھے گھر کے پاس آ رہے تھے بکریوں کو لے کر کے، میرے بچے بھی ان کے ساتھ تھے، میرے بچے نے زور سے پتھر لے کر کے بکری کو مارا جس کی وجہ سے بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ بکری دھڑام سے نیچے گری، اور جب وہ بکری اٹھی چلنے جا رہی تو وہ چلی نہیں جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 4 پیروں میں سے ایک پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے وہ بکری چلنے جاتی پھر وہ سامنے کی طرف لڑک جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام والتسلیم جو اس وقت بچے تھے 6 سال کی عمر جن کی چل رہی تھی، وہ آگے بڑھے، انہوں نے اس بکری کے پاؤں کو سیدھا کیا، اپنا ہاتھ لگا کر کے اس کے پر پھیرتے رہے، کچھ ہی لمحوں کے اندر، کچھ ہی پلکوں کے اندر اس کا پاؤں صحیح ہو گیا، پھر اٹھنی اچھی طرح سے چلنے لگی، پھر وہ واپس آ گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ یہ چیز میرے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میرے دل میں اور بھی عزت بڑھ گئی، میرے دل میں اور بھی قدردانی بڑھ گئی۔ ایسے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے معجزات ہیں جن کا اللہ نے، جن کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں پیغمبر علیہ السلام کے بچپن کا ذکر ہوتا ہے، اس وجہ سے آج کے جمعے میں نبی علیہ السلام کے بچپن کا ذکر آپ کے سامنے ہوا کہ وہ جب وہ چھوٹے سے بچے تھے جانوروں نے تک انہیں سلام کیا۔ ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ کے بچوں نے آ کر کے کہا کہ ہم جب بھی ان کے ساتھ جنگل میں چلے جاتے ہیں وہاں پر بکریوں کو چرانے کے لیے، گھاس چرانے کے لیے، جب ہم جاتے ہیں تو ہر درخت سے، ہر بڑے بڑے پتھر سے، ہر دور دور کے جھاڑوں سے آواز آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ درخت بھی نہیں سلام کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے پتھروں کے گولے بھی نہیں سلام کرتے ہیں، زمینوں سے آواز آتی ہے جب ہم واپس آتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری طرف سے آپ پر سلام ہے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں۔ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی مہینے میں انتقال ہوا، تو ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا۔ پہلی چیز ہے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور دوسری چیز ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پاک اس مہینے میں پڑھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کو انسان جانوروں نے تک سلام کیا، بے جان چیزوں نے بھی درود پاک پڑھا ہے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں درود پاک کا کثرت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔